السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضیلت الشیخ، میرے کچھ ساتھی ہیں جو اردو اور ہندی بولتے ہیں، وہ لوگ شعبان کی بدعتوں کے قائل ہیں، یا علاقل یا کم سے کم 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت کے بارے میں ان کو یقین ہے کہ یہ عمل اسلام اور اسلامی اور شرعی ہے۔ تو پہلے تو میں بھائیوں سے کہوں گا کہ دیکھیے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر کے آیا اللہ کی طرف سے۔ تمام دین کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے حضرت جبریل کو دیا۔ حضرت جبریل کو حکم دیا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باری میں اپنی امت کے لوگوں کو، صحابہ کرام کو پہنچا کر کے اور یہ امانت دے کر کے پھر اللہ کے پاس اللہ نے آپ کو بلایا۔ جب آپ اس عمل سے فارغ ہوئے، گویا دین مکمل ہوا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے پاس بلایا، دین مکمل ہو چکا تھا۔ دین کے نام سے کوئی بھی چیز یا ثواب کے نام سے کوئی بھی چیز جو کی جائے گی، وہ اس کے لیے کوئی دلیل، کوئی عمل کیا جائے تو اس کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ دلیل کا معنی یا تو اللہ کی کتاب میں اس کا ذکر ہو، یا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک میں، یا صحابہ کے اعمال میں۔ کیونکہ صحابہ اگر کوئی ایک ان میں سے ایسا کام کرتا ہے جو مشروع نہیں ہے تو دوسرے لوگ اس پر اعتراض کرتے تھے، اور اگر یہ کرتا ہے اور کسی کا اعتراض ثابت نہیں تو وہ بھی مشروع ہوگا انشاءاللہ۔ بہت سے اعمال ایسے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منقول ہیں، اور وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھل کر کے نہیں کہتے ہیں کہ آپ سے میں نے سنا، لیکن ایسے اعمال جو دین سے متعلق ہیں، صحابہ اپنی طرف سے کر ہی نہیں سکتے۔ اس وجہ سے محدثین کا یا علماء سلف کا یہ قاعدہ ہے کہ صحابہ کا اتفاق کسی فعل پر یہ دین کی چیز ہے یا دین اور شریعت کی چیز ہے۔ تو ہم دیکھیں شعبان کی فضیلتوں میں اللہ رب العزت نے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے کن اعمال کا استعمال فرمایا ہے۔ اول تو آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ صحیح روایتوں میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں، جس طرح رمضان سے پہلے شعبان میں جو مستقل طور پر روزے رکھتے تھے، شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں آپ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ بخاری اور مسلم وغیرہ کی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم۔ کہتی ہیں کہ پیارے رسول کبھی کبھی روزے رکھتے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ اس مہینے میں آپ روزے نہیں توڑیں گے، پھر آپ کبھی کسی مہینے میں روزے توڑے رکھتے تھے، یہاں تک کہ آخر کے قریب پہنچ جاتے تھے تو پھر کچھ روزے رکھتے تھے۔ اور میں نے کسی مہینے میں پیارے رسول کو پورے مہینے کا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان کے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے شہر رمضان کا روزہ رکھتے اور صحابہ کرام بھی رکھتے تھے۔ یہ تو قرآن حدیث، قرآن کریم میں بھی اس کا حکم ہے۔ وما رأیتہ فی شہر شعبان فی شہر اکثر صیام منہ برمضان، شعبان سے بڑھ کر کے کسی مہینے میں زیادہ روزہ پیارے رسول کو رکھتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ گویا شعبان کے مہینے میں زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ خاص عبادت اگر کوئی کر رہا ہے شعبان کے نام سے جو شریعت میں جائز نہیں ہے تو وہ یقیناً یہ چیز غلط ہو جائے۔ آپ شعبان کے کچھ ایک دن چھوڑ کر کے آپ پورے شعبان کے روزے رکھ سکتے ہیں۔ اسی ضمن میں رات جو ہے 15 رات کی جو فضیلت کے نام سے کچھ احادیث بیان کی جاتی ہیں کہ 15 رات کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس رات کی عبادت بہت بڑی ہے۔ تو اس میں جو حدیث ہے کہ ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، اللہ تعالیٰ
نصف شعبان کی رات 15ویں رات کو شعبان کے نیچے دنیا سے نچلے آسمان پر نزول فرما کر کے کہتے ہیں اور پھر بخشتے ہیں اکثر من عدد شعر غنم کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو بخشتے ہیں۔ ایک قبیلہ معروف ہے کلب قبیلہ، بہت ہی مشہور ہے، عرب سعودی عرب میں بھی ہے، اردن وغیرہ میں بھی ہے، اسی طرح عراق اور کویت وغیرہ سب میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن یہ روایت جو ہے ہمارے ائمہ نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ اگر اس کو کچھ لوگوں نے صحیح اور حسن کہا ہے، مان بھی لیا جائے، تو پھر یہ دیکھنا ہوگا ہمیں کہ پیارے رسول نے اس رات کوئی خاص عبادت کی ہے۔ پیارے رسول کو یہ حدیث معلوم تھی، ظاہر بات ہے اگر کہیں گے کہ یہ صحیح ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے یہ حدیث فرمایا، ذکر کیا، لیکن کیا خود شعبان کی 15ویں رات کو آپ کوئی خاص عمل کرتے تھے؟ نہیں۔ یعنی اگر اس کو کچھ لوگ صحیح کہتے ہیں، صحیح بھی مان لیا جائے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آج کی رات میں سوتے ہوئے بھی ان لوگوں کو بخشتے ہیں جو اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، کچھ غلطیاں بھی کرتے ہیں، اللہ معاف کر دیتے ہیں انشاءاللہ، اگر حدیث کو صحیح مان لیا جائے۔ لیکن اس حدیث کی روشنی میں اور یہ کہ اس دن کے روزے رکھو اور رات کو جاگو یا عبادت کرو، یہ روایت پورے طور پر ضعیف ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ موضوع ہے، اس وجہ سے کوئی حدیث آپ کو صحیح نہیں مل سکتی ہے جس میں اس رات کو خاص عبادت کا کوئی ذکر پیارے رسول کے اعمال میں یا صحابہ کرام کے اعمال میں رہا ہو۔ ہاں اگر کوئی شخص یوں رات اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے رہا ہے کہ پوری رات پوری زندگی بھر جاگ رہا ہے، تو شعبان کی 15ویں رات کو بھی پوری رات جاگے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خاص روزے رکھتا ہے شعبان میں مستقل، تو پورے روزے رکھے، لیکن صرف شعبان چند روزے اس معنی میں رکھنا کہ شعبان کی ایک خاص فضیلت ہے، یہ چیز غلط ہو جائے گی۔ البتہ حسب الامکان اگر کہے کہ جتنا رکھ سکوں گا رکھوں گا، پیارے رسول زیادہ زیادہ رکھتے تھے، تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ چیز ثابت ہے، اس کو رکھ کر کے انسان اللہ کی مرضی حاصل کر سکتا ہے، نہ کہ بدعت کا استعمال کر کے، کیونکہ جو چیز شریعت کے نام سے شریعت میں داخل کی جائے اور حدیث صحیح میں یا آیت کریمہ میں یا صحابہ کے اعمال میں وہ چیز نہیں ملتی ہے تو اس کو بدعت کہا جائے گا۔ پیارے رسول عام خطبوں میں پڑھا کرتے تھے فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، دین میں ایجاد کردہ چیز یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ اس سے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ علم الحمدللہ بہت کچھ پھیل چکا ہے، قرآن اور حدیث الحمدللہ واضح طور پر لوگ سمجھ سکتے ہیں، صحیح قرآن حدیث کی روشنی میں صحیح مسائل کی کتابیں بھی لکھی گئیں الحمدللہ، اور ہر جگہ کچھ لوگ مل جائیں گے جو جو کتاب اللہ اور صحیح حدیث رسول وغیرہ پر عمل کر کے چلتے ہیں اور خود لوگوں کو وہ عمل بتاتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم صف عوام کو چاہیے کہ کوئی بھی اس طرح کی چیز سن کر کے اس پر عمل کرنا شروع نہ کر دیں، اگر وہ مشہور چیز نہیں ہے عالموں سے پوچھ کر کے اس پر عمل کریں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ 15ویں رات کی کوئی خاص فضیلت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی، اور اگر کوئی خاص فضیلت ہوتی تو پیارے رسول اس رات کے بارے میں لیلۃ القدر کی طرح بیان فرما جاتے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے۔ ہمیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اپنے دین کے صحیح دین خالص کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اپنی مرضی سے ہمیں نوازے، دنیا آخرت کی مصیبتوں سے دور رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی وصی اللہ بن محمد عباس۔